السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام احباب بخیر ہوں گے۔ سلطان برقیہ روق نے اب باطنیوں سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ باطنی دراصل قرامتہ ہی کا دوسرا نام تھا۔ قرامتہ کو باطنیہ بھی کہتے ہیں اور ان کا سربراہ ایک شخص قرمت حمدان تھا جس کا اصل وطن خوزستان تھا۔ وہ زیادہ تر کوفہ میں رہا۔ اس کا انتقال ہجری 258 میں ہوا اور اس کے بعد ابو سعید حسن اس کا جانشین ہوا۔ اس ابو سعید نے اپنی جمعیت کی تیاری میں بڑی محنت کی۔ آخری حصول جمعیت کے بعد یہ شخص ہجری 286 میں خود ہی مہدی ہونے کا دعوے دار بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے قرب جوار کے دیہات اور قصبات کو تاراج کیا، پھر تسخیر بصرہ کے عزم سے روانہ ہوا۔ خلیفہ معتضد باللہ کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا اور اس ابو سعید کی خوش قسمتی کہ اس کو فتح حاصل ہوئی۔ ابو سعید کے لشکر نے شاہی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سینکڑوں من لکڑی جمع کر کے آگ لگائی گئی اور خلیفہ معتضد باللہ کے ہزاروں لشکری کو اس آگ میں جھونک دیا۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق یہ ابو سعید حشر و نشر، معاد اور حساب کو نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہائی درجے کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کروایا تھا، مسجدیں منہدم کی اور عازمین یعنی کہ حج میں جو جاتے ہیں حج کے کئی قافلوں کو لوٹا۔ ہجری 301 میں یہ شخص اپنے ایک خادم ثعلبی کے ہاتھوں بدترین موت مرا۔ ابو سعید نے اپنے بیٹے سعید کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر اپنے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے خود جانشین بن گیا۔ اب اپنے باپ ابو سعید کے قتل کے بعد اور بڑے بھائی سعید کو مغلوب کر کے ہجری 301 میں ابو طاہر باپ کا جانشین ہوا۔ باپ کی طرف سے اسے حجرہ احسا، طائف اور بحرین کے علاقوں میں اپنی حکومت ملی۔ یہ ابو طاہر اتنا بدمزاج، اتنا متکبر، اتنا گھمنڈ کرنے والا تھا کہ اپنے آپ کو اس نے خدا کا اوتار ہونے کا مدعی سمجھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگولوں سے بھی بڑھ کر اسلام کے در پہ آزار و علام رہا۔ انہی دنوں میں خلافت بغداد کافی کمزور تھی، اس لیے ابو طاہر کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کے بہترین مواقع ملے۔ ہجری 311 میں اس نے بصرہ پر حملہ کیا، وہاں کافی تباہی مچائی۔ ہجری 312 میں حاجیوں کے قافلے کو لوٹا۔ ہجری 314 میں کوفہ پر لشکر کشی کی اور کوفہ کو فتح کر لیا۔ ہجری 316 میں انیار فتح کرنے کے بعد راجبہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام معرکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کر لیا، بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا۔ ابو طاہر نے شہر حجر کو دارالحکومت بنانے کے بعد وہاں ایک نہایت عالیشان تعمیر کروائی اور اس عمارت کو اس نے دارالحجر کے نام سے موسوم کیا۔ اسی ابو طاہر پر یہ خبت سوار ہوا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج و طواف کو چھوڑ کر دارالحجر کا حج کریں۔ اس نے اس مقصد کے لیے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے دارالحجر پر نصب کرنے کی ترکیب سوچی۔ چنانچہ ہجری 319 میں حج کے موقع پر یہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ ابو طاہر یوم تروبہ کو ابو طاہر گھوڑے سوار ہو کر تیغ برہنہ لیے اپنے لشکر کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ بقول مورخین اس نامراد بدترین اور غلیظ شخص نے مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا اور ان کا مال اسباب لوٹ لیا۔ مکہ شہر میں بھی ان قراتیوں یعنی باطنیوں نے کافی قتل و غارت کی۔ حرم شریف میں 1700 محرم شہید ہوئے۔ جائے زمزم اور مکہ شہر کے دوسرے کنویں انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ کا دروازہ اکھیڑ دیا اور زور زور سے نعرے لگانے لگا، انا باللہ و باللہ انا یخلق الخلق
وَيَخْنِمِهِمْ أَنَا، میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 14 ذی الحجہ کے دن ابو طاہر حجر اسود کو اتار کر دارالحجر کی طرف واپس لوٹا۔ حجر اسود دارالحجر کی عمارت کے غربی جانب آویزہ کر دیا۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک خانہ کعبہ کا حج اس کی قتل و غارت گری اور اس کے ترک و تاراج اور اس کی یلغار کی وجہ سے امن نہ ہونے کے باعث موقوف رہا۔ تقریباً 10 سال حج موقوف رہا۔ ہجری 327 میں ابو طاہر کی اجازت سے اور ہر حاجی سے 5 دینار محصل یعنی وصول کی شکل میں شرط پر دوبارہ حج شروع ہوا۔ ہجری 327 میں ابو طاہر کی اجازت سے اور ہر حاجی سے 5 دینار وصولی کی شرط پر دوبارہ حج شروع ہوا۔ آخری ہجری 339 کو حجر اسود دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، کیونکہ ابو طاہر لوگوں کو دارالحجر کے حج کے لیے حجر اسود کی وجہ سے متوجہ کرنے میں ناکام ہو سکا۔ اس کے بعد یہی ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی ذلت اور گھناؤنی شیطانی موت مرا۔ ناظرین، ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ حج اور عمرے کے جو ارکان ہے وہ روک دیے گئے، یہاں تک کہ 10 سال تک حج کو موقوف رکھا گیا۔ یہ جو ہم نے آپ کو سنائی تھوڑی سی حکایات یا جو بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، یہ جو ہے سلطان برقیہ روق ایک سلطان گزرے ہیں، تو ان کے زمانے میں یہ شخص تھا ابو طاہر۔ اس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے شراب پی، حاجیوں کا قتل کیا، مسلمانوں کے ساتھ نازیبا حرکات کی، اور اس نے یہاں تک کہ یہ گستاخی تک کر ڈالی کہ حجر اسود کو اٹھا کر اپنے جہاں اس کی سلطنت تھی وہاں لے گیا، اور وہاں لے جا کے اس نے جو ہے اپنے ایک عمارت بنوائی دارالحجر، وہاں لے جا کے اس نے اس کو آویزہ کر دیا۔ لیکن اس کی یہ منشا تھی کہ لوگ جو ہے اس پتھر کی وجہ سے میرا جو دارالحجر ہے، جو میری عمارت بنائی ہے میں نے، اس کی عبادت کرے، لیکن لوگوں نے وہاں حج نہیں کیا، بلکہ جو ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے اللہ کا گھر صرف بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس لیے لوگوں نے وہاں جو ہے حج نہیں کیا۔ تو اس شخص نے پھر جو ہے ہر حاجی سے 5 دینار وصول کرنے کے شرط پر جو ہے حج کو شروع کیا، یعنی کہ حج 10 سال تک موقوف رہا، کیونکہ حجر اسود کو یہ اٹھا کر لے گیا تھا وہاں سے، اور وہاں سے اس کے بعد وہاں سے یہ لایا گیا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی اور زیادہ جانکاری دیتے ہیں۔ اس کے زمانے میں بد امنی بہت تھی، کئی لوگ مہدی موعود کے دعوے کر کے لوگوں کے گمراہ کرنے لگے تھے۔ انہی مدعی حضرات میں ایک شخص زکوریہ بن ماہر بھی تھا، اور اس کا تعلق بھی باطنیہ سے تھا۔ زکوریہ کو زکوریہ مرمتی بھی لکھتے ہیں۔ یہ خلیفہ معتضد کے عہد میں خلافت بغداد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور کئی جنگیں لڑی۔ وہ اپنے آپ کو حامل وحی اور حضرت مہدی کے ایلچی ہونے کا دعویٰ مدعی کہتا تھا۔ خلیفہ مکفی کے عہد میں بھی اپنے انتشار کے کام کو جاری رکھا، چنانچہ مسلمان اس سے بڑے نالاں ہوئے۔ اس بنا پر مسلمانوں نے ایک لشکر تیار کیا، اس کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے دوران زکوریہ سخت زخمی ہوا۔ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر وہ واصل جہنم ہوا۔